अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग स्पॉट से मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होगा, आपकी तरह बिल्कुल। आपने अपनी सुबह को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से शुरू करना है, जिस तरह से मैं हमेशा से बात करती हूँ। और फिर हम अपने शो में भी ज़्यादा से ज़्यादा यही बात करते हैं कि हमने अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से किस तरह से लेके चलना है। इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी अगर बुरी चीज़ है, आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, आपका जो मेंटल प्रोसेस है इस वक्त वो उस तरह से नहीं काम कर रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, आप उस तरह से फील नहीं करें जिस तरह से आप फील करना चाहते हैं, या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो भी उस सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव रह जाते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आप जीत जाते हैं उस सिचुएशन को। तो ये खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन डेफिनेटली नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो आज का जो दिन गुजरा है उसमें हम देख रहे थे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को भी सेलिब्रेट किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पर बात की गई थी, मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनाकिद किए गए थे, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसके ऊपर भी बात हुई थी। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट किस तरह से करना है, किस तरह से आपने खुद अपनी मदद करनी है, और अगर आप उसमें नाकाम हो रहे हैं तो फिर आपने किस तरह से प्रोफेशनल जो हेल्प है उसको सीख करना है। ये तो थी उस दिन के हवाले से बातचीत। लेकिन जिस तरह से हमारे डिफरेंट सेगमेंट हैं, और अभी पॉलिटिकल सेगमेंट पे हम बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल की। जिस तरह से हम बात करते हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन गो कि उसकी एक फ़ाइनल डेट अभी नहीं आई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन ख़ासी सियासी जमातों में हलचल हम देखते रहते हैं रोज़ बरोज़। कभी किसी रहनुमा का बयान आता है और कभी किसी रहनुमा का। अभी गो कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा, जो कायद हैं, जो वापस आना चाहते थे, वो नहीं आए हैं अभी तक। डेट गो कि उन्होंने दे दी है, तैयारियां भी हो रही हैं, मरीम नवाज़ खिताबात भी कर रही हैं, लेकिन उस तरह से तैयारियां नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस चीज़ को कोट किया था कि मियाँ साहब अगर आ रहे हैं तो बड़े लेवल पर जश्न होना चाहिए, इतने साल के बाद वो आ रहे हैं और सब रहनुमाओं को, मरकज़ी रहनुमाओं को उनको वेलकम करना चाहिए। तो वो तैयारियाँ कहीं मिसिंग लग रही हैं। वजह खुदा जाने क्या है, अब मुख्तलिफ बातें आती हैं, हकीकत कितनी है नहीं पता। अभी जो रिसेंटली इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो आरिफ अलवी की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आया है, और उन्होंने मुलाकात भी की है मुख्तलिफ रहनुमाओं से, और उनके स्टेटमेंट्स भी आते हैं। मोहम्मद अली दुरानी से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बात करते हुए कि इंतखाबात का जो इनेकाद है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए। सारी जो सियासी जमातें हैं उनको होना चाहिए मौजूद, उनके लीडरान को मौजूद होना चाहिए। इससे पहले भी वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन ये कितनी कारगर होती हैं ये तो हमें देखना होगा। अभी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है माजिद निज़ामी, उनको वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाइस्ता। अब माजिद, हम जैसे बात कर रहे हैं कि अभी इंतखाबात का मौसम उस तरह से हीटेड अप हुआ नहीं है, मुख्तलिफ सियासी जमातें, क्योंकि मियाँ साहब एक बड़ा एलिमेंट है कि अगर वो आ जाते हैं तो शायद सियासी माहौल बदल जाए। अभी तो नहीं बदला, लेकिन आने वाले दिनों में आप बदलता हुआ देख रहे हैं। जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भी ये बयान सामने आता है कि जो इंतखाबात हैं वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होने चाहिए, क्या इसी तरीके से अगर वो नहीं आते या आ जाते हैं और फिर चेयरमैन PTI भी मौजूद नहीं है, उस तरह से मंजर आम पर नहीं आए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो प्रोसेस उसी तरीके से होगा, साफ़ और शफाफ इलेक्शंस का? जी बहुत शुक्रिया। इसमें दो तीन चीजें डिस्कस की जानी चाहिए। एक तो जैसा कि आपने बात की कि मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनको पाकिस्तान आने में कुछ दिन बाकी हैं अभी, और 21 अक्टूबर को वो आएंगे जी। तो इसका नाम उम्मीद पाकिस्तान तजवीज किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अच्छा। और उनका ये ख्याल है कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे तो इंतखाबी मुहिम का एक तरह से आगाज हो जाएगा, और जब इंतखाबी मुहिम का आगाज हो जाएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है। तो इससे ऐसा लगता है कि 21 अक्टूबर के बाद जब मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी तो उससे सियासी सरगर्मियों में इजाफे की तवक्को है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो इस वक्त एक ऐसा किरदार अदा करना चाह रहे हैं कि जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डी एस्केलेशन हो, कोई मुफाहिमत हो, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बयान किए जाएं। इसलिए उनका ये ख्याल है कि इंतखाबात से पहले पहले तलखियां खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, और कुछ मुफाहिमत का और ताउन का रास्ता होना चाहिए, ताकि इंतखाबात की शफाफियत पे कोई सवालिया निशान पैदा ना हो।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سیاسی ماحول کے اندر بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ سیاسی پولرائزیشن اور تقسیم جتنی بڑھ چکی ہے تو اس میں یہ بات درست ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان غرض تمام جماعتوں کو کچھ نہ کچھ نکات پر اتفاق کر لینا چاہیے. اور اگر وہ اتفاق کر لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ انتخابات کی شفافیت پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں. تو ابھی تک کی صورتحال میں یہ جو ابھی تک بیانات چل رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سیاسی سرگرمی نظر تو آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد اس میں تیزی کی توقع ہے اور اس کے بعد شاید پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کی طرف جانے کے لیے اپنے بیانات میں اضافہ کریں. تو اس وقت تک شاید تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ جس کے اندر آئندہ الیکشن پہ کچھ مشترکہ چیزوں کی بات کی جائے. ماجد، آپ نے اتنی خوبصورتی سے بات کی ہے نا یہ والی، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتی ہوں اس بات کے اوپر کہ جس طرح سے آپ نے کہنا کہ ساری سیاسی جماعتیں کچھ پوائنٹس کے اوپر اتفاق کر لیں. کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ اگر اتنا آسان ہوتا کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ ایک پیج پر ہوتی، متحد ہوتی، تو یہ جو ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، وہ نہیں ہوتے. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیا ملکی مفاد کی خاطر، ہماری جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کی خاطر، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ پہ بیٹھ جائیں گے کہ اچھا سب سے بالا تر ہے ملکی مفاد، عوام کا انتخاب؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان دو چیزوں پر اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم جمہوری ملک ہیں، جمہوری طاقت ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ، یہ آپ نے ایک بات دلچسپ اور قابل غور نقطہ اٹھایا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ کتابی طور پہ تو یا خیالی طور پہ تو ممکن ہو سکتی ہیں لیکن عملی طور پر ایسا نہ ہو. مشکل لگتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں ملک کی 2 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں سیاسی انتقام کا شکار رہی ہے. تو پچھلے 5 سالوں میں ہر بڑی سیاسی جماعت کو مشکلات رہی ہیں. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کے اندر اس چیز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آگاہی موجود ہے، یا کم از کم وہ اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کو سب مل کے آگے لے کے چلیں. جس طرح کئی جماعتوں کی جانب سے چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی، کیونکہ اکانومی کے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر بہرحال یہ سوچ آنا شروع ہو گئی. اگر ایشو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ انتخابات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی شفافیت پہ سوال ہوں گے تو یہ سیاسی بحران، یہ سیاسی گرما گرمی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حل نہیں ہوگی. یہ اگلے 3 سے 5 سال پھر جاری رہے گی کیونکہ ملک کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال ہوگی، اور جب سیاسی بے یقینی ہوتی ہے تو دور رس فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اس لیے سیاسی جماعتوں میں کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود ہے کہ آئندہ الیکشنز کے اوپر میکسیمم جو ہے کنسنسس ہو جائے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر پچھلے 2 سال میں ہم نے جو دیکھا 9 اپریل کے بعد سے جو حالات بدلے، اس سے پہلے 3 سال جو 2 بڑی جماعتوں کے ساتھ سیاسی انتقام کی شکایات آتی رہی، یہ سارے نکات کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے کچھ کنسنسس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اگلے 5 سال اسی طرح سیاسی گرما گرمی میں گزر جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر اتحاد ہو جاتا ہے، کنسنسس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بڑے مضبوط فیصلے بھی لے سکتے ہیں. IMF کے پاس بھی اگر آپ کو جانا ہے نا تو پھر وہ آپ کو بڑا ایک اسٹرانگ طریقے سے دیکھتا ہے. ابھی جس طرح سے انسرٹینٹی ہے وہ آپ کے فیصلوں کو سائیڈ لائن لگا دیتا ہے. اگر آپ کوئی تجاویز لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب ایسے میں مولانا فضل الرحمان JUIFA کے سربراہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ جو دے رہے ہیں، جو ظاہر ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے، اس کے اندر موسم قبائلی علاقہ جات میں بھی، پہاڑی علاقوں میں بھی، ان جگہوں پر بہت سخت ہوتا ہے. ایسے میں الیکشن کیسے کنڈکٹ ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں اور ان کو الیکشنز کی طرف جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی جانب سے یہ خاصی دلچسپ بات سامنے آئی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اگر الیکشن کل ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی
کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ نقطہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جی جنوری میں برف باری ہوتی ہے اور موسم خراب ہوتا ہے، تو شاید دسکا میں جو پڑنے والی دھند ہے اس کے بعد جو دھاندلی ہوئی تھی وہ ہو سکتا ہے وہ ان کے خیال میں ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ کے باوجود بھی پاکستان میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ سردیوں میں کروائے گئے. بالکل. تو ہمارے پاس 2008 کی مثال موجود ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی. پہلے جنوری میں الیکشن تھے تو انہیں ڈیلے کر کے فروری میں کروایا گیا. اس طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی کئی اضلاع کے اندر فروری میں اور دسمبر میں الیکشنز ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے جو 97 کے الیکشنز ہیں وہ بھی فروری میں ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتی سطح پر مناسب اقدامات کیے جائیں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہی جو ہم پچھلے سوال میں بات کر رہے تھے وہ میں اس کو یہاں پہ کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی پارٹی کی طرف سے اعتراض ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے تو ان کی اس اعتراض کو مل بیٹھ کے دور کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے انہیں کچھ ایسی تجاویز دے یا ایسے اقدامات بتائے کہ جس سے ان کا یہ شک دور ہو اور وہ یہ سمجھے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے ملکی مفاد میں بہتر فیصلہ ہوگا. اس طرح مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے سب جماعتوں کو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ماجد ہمارے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے ان سارے پولیٹیکل مسائل کے اوپر. جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ساری جماعتوں کو ایک پیج پر لے کر آئیں. الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اگر ایسے کوئی ایشوز ہیں، ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، کوئی مسائل ہیں تو ان کو ریزالو کریں، ان کے لیے اسٹیپس بتا دیں کہ اچھا دیکھیں یہ مثالیں موجود ہیں، ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے لیکن اس کے لیے ہم یہ والی سہولیات آپ کو دے سکتے ہیں. اس طریقے سے کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی آن ٹائم الیکشن ہوں گے. اور اس وقت ملک میں الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ اپنے وقت پر ہونا بے حد ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی ریشو کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے IMF کے ساتھ معاملات ہیں جو بھی چل رہے ہیں. تو اگر ایک سٹیبل گورنمنٹ آتی ہے، اسٹرانگ حکومت آتی ہے تو وہ ان سب چیزوں کو ڈیل کر سکتی ہے جس طرح کوئی اور ڈیل نہیں کر سکتا. خاص طور پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتی. تو ابھی شو میں ہم مزید بھی بات کریں گے جس طرح سے میں نے آغاز میں بھی بات کی تھی، لیکن یہاں پر وقت ہوئے بریک کا. اسٹے ود اس.